بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عثمان غنی کی سخاوت اور ایک تاجر شخص کا واقعہ۔ دوستو، آج ہم بات کرنے والے ہیں خلیفۃ المسلمین، اسلام کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کا واقعہ۔ اسے پڑھ کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کا کیا عالم تھا۔ یہ واقعہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک تاجر شخص کا۔ دوستو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک شخص ملک شام سے سفر کرتا ہوا مدینہ آیا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، حضور، آپ مسلمانوں کے سردار ہیں اور مالدار بھی ہے، اور کہنے لگا، حضور، میرے اوپر قرضہ بڑھ گیا ہے، میری مدد کرے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو اپنے گھر لے کر گئے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ باہر سے دروازہ بہت خوبصورت تھا، لیکن گھر کے اندر ایک چارپائی بھی نہیں تھا۔ کھجور کے درخت کی ایک چٹائی بچھی ہوئی تھی اور وہ بھی پھٹی ہوئی۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو چٹائی پر بٹھایا اور اس شخص سے کہنے لگے، میں تمہیں ایک عجیب بات بتاؤں؟ وہ شخص بولا، جی بتائیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، 3 دن سے میں نے ایک اناج کا دانہ نہیں کھایا ہے، میں کچھ کھجور کھا کر گزارا کر رہا ہوں۔ وہ شخص کہنے لگا، حضور، اب میں کیا کروں؟ میں بہت دور سے امید لگا کر آیا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے اس شخص سے کہا، تم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے جاؤ۔ اس شخص نے کہا، مجھے تو بہت سارے پیسے چاہیے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے کہا، تمہاری سوچ جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سے عثمان کی سخاوت شروع ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے کہا، تم جاؤ ان کے پاس، وہ ضرور تمہاری مدد کریں گے۔ وہ شخص بولا، کیا میں وہاں آپ کا نام لوں کہ مجھے امیر المؤمنین نے بھیجا ہے؟ آپ نے فرمایا، اس کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، صرف اتنا بتانا کہ میں قصدار ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نوکر ہوں۔ وہ شخص بولا کہ وہ ثبوت مانگیں گے۔ آپ نے کہا، عثمان مدد کرتے وقت دلیل یا ثبوت نہیں مانگا کرتے۔ عثمان اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے پوچھ تاچھ نہیں کرتے اور سخاوت کرتے وقت تتولنا عثمان کی عادت نہیں ہے۔ پھر وہ شخص وہاں سے پوچھتے پوچھتے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر پہنچ گیا اور دروازے پر دستک دی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اندر سے بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ اپنے بچوں کو ڈانٹ رہے تھے کہ تم لوگ دودھ کے اندر شہد ملا کر پیتے ہو، خرچہ تھوڑا کم کیا کرو، اتنا خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں، دودھ میٹھا، شہد بھی میٹھا، تم کوئی بیمار تھوڑی ہو۔ یہ سب باتیں وہ شخص دروازے پر کھڑے سن رہا تھا اور سوچنے لگا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بڑی بڑی باتیں بتا رہے تھے، لیکن یہ تو اپنے بچوں کو دودھ میں شہد ملانے پر ڈانٹ رہے ہیں، یہ کیسے میری مدد کریں گے؟ اور مجھے تو کئی ہزار دینار چاہیے، کیا یہ دیں گے؟ وہ شخص کہتا ہے، ابھی میں یہ سب سوچ ہی رہا تھا کہ اندر سے دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ وہ باہر آئے اور میں نے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور وہ سمجھ گئے کہ مومن ہوں۔ وہ مجھ سے کہنے لگے، معاف کرنا، بچوں کو سمجھا رہا تھا اس لیے آنے میں دیر ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو گھر کے اندر بٹھایا۔ اس کے بعد اس شخص کے سامنے جو سب سے پہلے چیز پیش کی گئی وہ دودھ میں شہد ڈال کر دیا گیا اور پھر کھجور کا حلوہ پیش کیا گیا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں سوچنے لگا کہ یہ کیا ماجرا ہے، ابھی تو گھر والوں کو ڈانٹ رہے تھے کہ ایک چیز استعمال کیا کرو اور میرے سامنے تو 3 چیزیں پیش کر دیے، لیکن ابھی بھی اس شخص کے دل میں شک تھا کہ میری ضرورت تو بہت زیادہ ہے، پتہ نہیں یہ میری مدد کریں گے یا نہیں۔ وہ شخص کہتا ہے کہ مہمان نوازی کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ وہ شخص بولا کہ میں مسلمان ہوں اور ملک شام کا رہنے والا ہوں اور کچھ کاروباری مشکلات کی وجہ سے
قرض دار ہو گیا ہوں، مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے۔ وہ شخص کہتا ہے میں نے کچھ پیسے کہاں تو انہوں نے ایک آواز دی تو ایک غلام ایک اونٹ پر سامان لدا ہوا لے کر حاضر ہوا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ مجھے 3000 اشرفیہ چاہیے، یہ بات ابھی میں نے انہیں بتایا نہیں تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اس اونٹ پر تمہارے اور تمہارے گھر والوں کے لیے کپڑے اور کھانے پینے کا سامان ہے اور 6000 اشرفیہ رکھوا دی ہے اور تم پیدل آئے تھے، اب اس اونٹ پر جانا۔ وہ شخص کہنے لگا حضور یہ اونٹ واپس کرنے کون آئے گا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے واپس کرنے کے لیے نہیں دیا، میں نے یہ تحفہ تمہیں، تم لے جاؤ۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں کہاں سے چلا تھا ڈھونڈتا ہوا اور پھر مدینے میں آیا، اور جب مدینے میں آیا تو اللہ نے مجھے میری امید سے زیادہ عطا کر دیا۔ وہ شخص کہتا ہے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں نے کہا حضور آپ نے تو مجھے میری ضرورت سے بہت زیادہ دے دیا، معافی چاہوں گا، میں تو سوچ رہا تھا کہ دودھ اور شہد پر آپ اپنے گھر والوں کو ڈانٹ رہے ہو، آپ میری مدد نہیں کریں گے۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ نے جو دولت عثمان کو دیے ہیں وہ اس لیے نہیں دیے کہ عثمان کی اولادیں ایسو مستی کی زندگی گزارے، میرے اللہ نے مجھے دولت دیا ہے تاکہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نوکروں کی نوکری کروں۔ وہ شخص کہتا ہے میں دروازے تک گیا تو میں نے کہا شکریہ آپ کا، اس شخص نے ابھی بتایا نہیں تھا کہ مجھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ شکریہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کرنا جس نے تمہیں یہ راستہ دکھایا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ حضور آپ کو تو میں نے بتایا ہی نہیں کہ مجھے کس نے یہاں بھیجا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا کر کہنے لگے چھوڑو آپ کا کام ہو گیا، ان سب باتوں میں نہ پڑے۔ دوستو یہ تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت اور شان، جنہوں نے اپنی دولت اور اپنا سب کچھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں قربان کر دیا کرتے تھے۔